اب ہم نہایت ہی ادب و احترام سے ہمارے اس جامعہ کے 39ویں سال کی رودات پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں حضرت ناظم جامعہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور رودات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ قابل صد تکریم مہمانان خصوصی اور گرامی قدر علماء کرام اور برادران اسلام، میں آپ تمام حضرات کا احاطہ جامعہ میں پرتپاک اور پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور دل کے اتھاہ گہرائیوں سے محبت بھرے الفاظ میں اہلا و سہلا و مرحبا بکم کی سوغات آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہیں، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ برادران محترم، جامعہ مظہر سعادت اپنے عمر عزیز کا 39واں سالانہ جلسہ منعقد کرتے ہوئے خوشی و مسرت اور شکر و اطمینان کے جذبات سے سرشار ہے۔ ہمارے دل شادمانیوں اور شادکامیوں سے لبریز ہے۔ اللہ تعالی ہر سال ایسی خوشیوں کے مواقع فراہم فرماتا رہے۔ سال بھر کی ہماری کوتاہیوں اور لغزشات کو اللہ تعالی معاف فرمائے اور آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال جامعہ میں 850 طلبہ عزیز کا داخلہ ہوا۔ اس کے علاوہ کافی درخواستیں آئی، لیکن گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سوں کی درخواست سے معذرت کرنا پڑی۔ الحمدللہ طلبہ عزیز کی تعلیم و تربیت کے لیے جامعہ نے ہمیشہ ہی نظام کو منظم کیا ہے، روحانی اور نورانی ماحول بنانے کی ہمیشہ ہی کوشش کی ہے۔ اکابر علماء کرام، بزرگان دین اور ماہرین تعلیم و متخصصین کو مدعو کر کے ان سے پند و نصائح کہلوائے گئے، محاضرات کا سلسلہ جاری رکھا گیا، عربی ادب کے ماہرین سے استفادہ کیا گیا، جو ہم سے ہو سکا وہ آپ حضرات کی جھولی میں ڈالا گیا۔ اب یہ آپ کے ظرف کی بات ہے کہ آپ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ دامانی بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہمارے درمیان آسمان علم و عرفان کے آفتاب و مہتاب خانوادہ کے فرد فرید، گلشن اسلام کے گل و گلزار خاندان کے بلبل شیریں بیاں اور گل سرسبد چمنستان انوری اور انظری کی عطربیز اور معطر شخصیت، اظہر الہند اور ام المدارس دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا احمد خیزر شاہ صاحب قاسمی دیوبندی کشمیری دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز اور رونق محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو جامعہ کے لیے، ہاسوٹ کے لیے اور اہل گجرات کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین ثم آمین۔ ہماری محفل کے دوسرے مہمان خصوصی نوجوان عالم دین، مقرر شعلہ بیاں، جمعیت علماء ہند مالیگاؤں کے جنرل سیکرٹری، دارالعلوم مہد ملت کے محتمیم، متحرک و فعال شخصیت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی، خلیفہ حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ حضرات سے
آپ حضرات نے ہمارے لیے زحمت گوارا فرمائی اور سفر کی مشقتیں برداشت فرمائی، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اس سال بھی جامعہ کے معاونین و محسنین اور جامعہ کو چاہنے والے بہت سے حضرات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ جامعہ کا سال ختم ہوا اور کل صبح دینیات کا جلسہ ہوا، جس میں جامعہ ہی کے فضلاء کرام حضرت مولانا روح الامین صاحب زید مجدہ اور حضرت مولانا آصف صاحب بمبوی، استاد جامعہ اشرفیہ راندیر مہمانان خصوصی تھے۔ طلبہ عزیز نے پہلی مرتبہ دینیات کا پروگرام پیش کیا، جس کو مہمانان کرام کی جانب سے بہت سراہا گیا۔ اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کو داد و تحسین سے نوازا گیا، اور اسی طرح دوپہر کتب اور حفظ کے درجات کا پروگرام ہوا، جو مختصر لیکن بہترین تھا، جس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی تھے۔ ان دونوں پروگراموں میں طلبہ عزیز کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے نوازے۔ الحمدللہ اس سال بھی جامعہ میں جو ہے نئے کام میں ایک مسجد کے اندر جو مسجد کی جو ہے سیلنگ کا جو کام ہو رہا تھا، اس میں نئے گنبد بنائے گئے، چونکہ لکڑی کے گنبد کو دیمک لگ گئی تھی، تو الحمدللہ یہ نیا کام ہوا۔ اسی طریقے سے جامعہ کی ایک عمارت، اس میں بھی کچھ جو ہے ریپیرنگ کا کام تھا، تو اس کا بھی الحمدللہ کام جاری ہے، اور آئندہ انشاءاللہ رمضان کے بعد اس میں اساتذہ کی رہائش کے لیے تقریباً 7 اساتذہ اس میں رہ سکتے ہیں۔ اس طرح جو اس مکان کی تعمیر کا اور اس کے رینوویشن کا کام جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے جامعہ میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی تقریباً 3 بلڈنگوں کا کلر کا کام ہوا، اور جامعہ کی جو سب سے پرانی اور سب سے پہلی جو عمارت تھی، جو 1985 میں جو پترے کے شید میں جو ہے جس میں تعلیم شروع کی گئی تھی، اس مکان کا بھی رینوویشن کیا گیا، اور اس میں جو ہے گاؤں سے آنے والی طالبات اور اسی طرح اسٹاف کی بچیوں کے لیے مستقل اس عمارت کو بنایا گیا، جہاں ان کے لیے وضو خانہ اور ٹوائلٹ اور اسی طرح جو ہے دروازے اور کھڑکیاں اور کلر وغیرہ کا کام کیا گیا۔ اور اس میں ہم اس گاؤں کے ہمارے شعیب بھائی پان والا، انہوں نے جو ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہم شعیب بھائی کے اور تعاون کرنے والوں کے جو ہے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ کے احاطے میں جیسے گزشتہ سالوں کے اندر تقریباً 65 kV کا سولار اسٹریٹ کا پلان لگایا گیا، اس سال بھی جو ہے جامعہ میں جو اسٹریٹ لائٹ ہے، ان لائٹوں جو ہے بجائے جو ہے الیکٹرک بجلی کا بل سے بچنے کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے سولار لائٹ لگائی گئی۔ اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہے جو ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر جامعہ میں CCTV کا کام بھی جو ہے کیا گیا، اور تقریباً جو ہے 36 کے قریب CCTV کیمرے لگائے گئے۔ اسی طریقے سے جامعہ میں جو لائٹ کا کام تھا، تقریباً جو ہے 35 سال کے بعد جو ہے اس کو نئے سرے سے اس میں جو ہے کام کرنا پڑا، تو اس میں بھی جو ہے نیا کیبل بچھایا گیا، اور بہت سارے جو ہے اس میں کام ہوئے۔ تقریباً لائٹ کے پیچھے 10 سے 12 لاکھ روپے کا اس سال خرچہ کیا گیا۔ اس وقت جو ہے مسجد کے دروازے اور اسی طریقے کینٹین کے کلر کا کام جاری ہے۔ جامعہ کا کل سالانہ بجٹ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ یہ سارے کام آپ جیسے محسنین اور سخی داتاؤں کے پسینے کی گھاڑی کمائی سے
پورے کیے جاتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی یہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین اور معاونین کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں اور روزی میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں اور بزرگان دین کی توجہات کی برکت سے جامعہ کا یہ 39واں سال بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور آئندہ بھی جامعہ کو تعلیمی، تعمیری، تربیتی، انتظامی ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کوئی بھی مدرسہ جو ہے اس کی اصل روح جو ہے وہ اساتذہ کرام ہوا کرتے ہیں، تو الحمدللہ جامعہ اساتذہ کرام جو ہے معاشی فکروں سے جو ہے ذہنی اعتبار سے وہ فارغ رہیں، اس کے لیے جو ہے الحمدللہ جامعہ اساتذہ کرام کے ساتھ تاکہ وہ تعلیم و تربیت کے اندر جو ہے لگے رہیں، اس کے لیے جامعہ جو ہے ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ تمام ہی اساتذہ کرام کو جو فیملی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں یا جن کی فیملی یہاں نہیں رہتی ہے، تو ان کی جو ہے فیملی کے اعتبار سے جس گھر میں جتنے نفر ہیں اس کے حساب سے الحمدللہ 6 مہینے کا تیل، 6 مہینے کے چاول، 6 مہینے کے گیہوں، 6 مہینے کی دال، اسی طرح 6 مہینے کی شکر اور 6 مہینے کی چائے جامعہ نے ان اساتذہ کرام کو دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جامعہ نے تمام اساتذہ کے 1500 روپے تنخواہ کا اضافہ کیا۔ یہ سارے کے سارے کام آپ حضرات کے تعاون سے اور صرف اللہ تعالیٰ کی فضل ہی سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اخیر میں اپنے تمام ہی مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لا کر آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، خوب خوش و خرم رکھے، آمین۔ اور میں اخیر میں پھر سے ایک مرتبہ میں اپنے طلبہ عزیز سے جو ہے جو سال بھر یہاں رہے اور اساتذہ کرام، میں ان سب سے جو ہے پھر ایک مرتبہ جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک بشر ہونے کے ناطے سے اور ایک منتظم ہونے کے ناطے سے آپ حضرات کو اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی سخت بات ناگوار ہوئی ہو، تو میں آپ حضرات سے جو ہے معافی چاہتا ہوں۔ جو ہے امید ہے کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔